جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق ہے۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر سورہ نور کی آیات کے مطابق قانون بنایا جائے تو اس میں قذف آرڈیننس کے کچھ حصے جو ہیں وہ زنا آرڈیننس میں ہی شامل کر لیے جائیں، تاکہ اگر ایک آدمی الزام لگائے اور وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اسی وقت اس کے 80 کوڑے لگ جانے چاہیے اور اس کی گواہی آئندہ کبھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے اور اس کو فاسق قرار دینا چاہیے۔ حدود آرڈیننس کی روشنی میں جب کسی عورت پر تہمت زنا کا مقدمہ دائر ہو گیا، تہمت لگانے والا اگر گواہ پیش کرنے سے قاصر رہا، عورت بری ہو گئی، تو یہاں در حقیقت وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس عورت پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ قذف کا مقدمہ جا کر خود دائر کرے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب اس تہمت زنا کے مقدمہ ہی در حقیقت قذف کا مقدمہ بن گیا، کیونکہ اس نے تہمت لگائی، الزام لگایا اور وہ مرد جو ہے ثابت کرنے سے قاصر رہا، لہذا عدالت پر یہ ذمہ داری عائد کی جائے کہ از خود یہاں قذف کا مقدمہ قائم کر کے اس کی سماعت کر کے اس کا فیصلہ سنائے۔ شریعت نے ہر مسلمان کو اس بات سے روکا ہوا ہے کہ آپ کسی کی عزت پر، کسی کی نسب پر تہمت نہ لگائے۔ اگر لگانا ہو تو آپ کو پہلے یہ تصور دل میں لانا چاہیے کہ مجھے تو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، عادل، ثقہ، معتبر، سچے۔ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو آپ قطعاً تہمت نہ لگائے، اور 3 گواہ پیش کرے یا 4 گواہی میں کچھ نقص ہو تو پھر الٹا آپ کو سزا مل جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ عورت کا حق ہے، اگر وہ اسے معاف کرے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ مظلوم کو یہ حق ہے کہ فوراً اس قاضی سے مطالبہ کرے کہ 4 گواہ پیش کرے، ورنہ اس کو سزا دی جائے میری طرف سے حد قذف کا، اور اس کی تمام عمر کے لیے گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ مطالبہ مظلوم کر سکتا ہے۔ حدود آرڈیننس کے تحت اگر کوئی کسی پر غلط الزام لگاتا ہے تو اس پر تہمت کا الزام عدالت خود بخود نہیں لگاتی، بلکہ مظلوم کو اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کا قانون قذف یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کے اوپر غلط الزام لگایا گیا ہے تو عدالت اس الزام لگانے والے کو اور ان گواہوں کو سزائیں دے گی۔ اس کے بالکل برعکس پاکستان کے حدود آرڈیننس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک خاتون کے اوپر غلط الزام لگا دیا گیا اور اس غلط الزام کو عدالت میں نہیں ثابت کیا جا سکا اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا ہے تو ان الزام لگانے والوں کو آٹومیٹیکلی سزا نہیں ملے گی، بلکہ یہ متاثرہ خاتون ایک دفعہ پھر ایک کیس کے ساتھ آئے گی، اپنا دعویٰ دائر کرے گی، اپنے دعوے کو ثابت کرے گی اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ انصاف کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے عدالت کے اندر اس خاتون پر یہ الزام لگایا تھا، ان گواہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا، اس لیے یہ عدالت کا فرض ہے کہ بغیر کسی مزید کارروائی کے ان لوگوں کو سزا دے۔ صرف اسی طریقے سے خواتین کی بدنامی کا یہ سارا سلسلہ بند ہو سکتا ہے۔ قذف آرڈیننس میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جس وقت تک عورت از خود جو ہے وہ سزا کے لیے جو ہے کلیم نہیں کرے گی، اس وقت تک مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس طرح امینڈمنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جس وقت تک آپ گواہوں کو پرووائڈ نہیں کرتے اور کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کو قذف آرڈیننس کے نتیجے کے اندر تو اگرچہ سزا نہیں ملتی، لیکن قرآن مجید کی روشنی کے اندر آپ کو 80 کوڑے کی سزا جو ہے اس صورت میں مل جانی چاہیے، چنانچہ یہاں پہ ضرور امینڈمنٹ اور تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ تہمت والے ضابطے اور قانون میں ایک عجیب بات ہے جو مطلب کم از کم میرے لیے خاصی پریشان کن ہے اور مجھے مستقل ایک احساس ظلم میں مبتلا رکھتی ہے۔ وہ یہ کہ جس فرض کی عورت پہ جو تہمت لگائی گئی ہے اس کو قید میں رکھا جاتا ہے، 2-4 سال بعد یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس عورت پہ لگائی گئی تہمت غلط ہے،
اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بھی ہمارا یہ حدود آرڈیننس کی اتباع میں چلنے والا قانون غلط تہمت لگانے والے کے خلاف خود بخود نہیں کھڑا حرکت میں آتا، بلکہ اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مظلوم عورت اس شخص کے خلاف ایک نیا پرچہ درج کروائے، ایک مقدمے کی کارروائی کا آغاز کروائے جس نے اس پر غلط تہمت لگائی تھی۔ میری رائے میں اس میں قانون کو خود بخود حرکت میں آنا چاہیے، اور غلط تہمت اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس پر بالکل فوری طور پہ سزا اناؤنس کرنی چاہیے۔ کسی عورت پر غلط الزام لگایا جاتا ہے اور وہ 5-7 سال جو ہے وہ جیل بھگت کر کے آتی۔ اول تو یہ طریقہ کار میں الجھاؤ ہونے کو اس سے 5 سال جیل میں رہنا پڑا، جو کسی طرح بھی صحیح نہیں، کیونکہ اسلام میں تقاضے عدل کے پورے ہو جائیں، سرسری سماعت کہہ دیں آپ، سرسری عدالت کہہ دیں، تاکہ اس کو اس پروسیجر سے گزرنا نہیں پڑے کہ 5 سال یا 4 سال، 2-4 دن 10 دن اس کا نیک نامی ثابت ہو جائے۔ تو نیک نامی ثابت ہونے کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مظلوم اور غریب عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر علماء، قاضی غور کریں، اس میں کوئی حرج نہیں میرے اپنے نقطہ نظر سے، کہ از خود اس کے بری ہونے پر قاضی اس الزام لگانے والے کو حاضر عدالت لائے اور اس کے بعد اس پہ حد قذف لگائے۔ لہذا حدود آرڈیننس کی اس شق میں کہ قاضی کے یہاں کوئی جب تک مقدمہ دائر نہیں کرے گا اس وقت تک ظالم کو نہیں بلایا جائے گا۔ قاضی شرع جب یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک عورت کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اس ثابت ہونے کے بعد میں از خود اس کا نوٹس لے کر اور اسے حاضر عدالت لایا جائے تو حدود آرڈیننس کے شق پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ ظالم کو کیفر و کردار تک پہنچایا جائے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق ہے۔ حدود کے قوانین اس معاملے میں خاموش ہیں کہ قذف کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا اس کے لیے الگ سے مقدمہ دائر کرنا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو کس سطح پر، کس مرحلے پر قائم کرنا چاہیے۔ حدود قوانین نے قذف کے ضروری احکام بیان کر دیے ہیں، اب یہ پروسیجر لے ڈاؤن کرنے والوں کا کام ہے، اور حدود قوانین کے معاملے میں حکومت کو پروسیجر لے ڈاؤن کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ایسا پروسیجر لے ڈاؤن کرے، اور اگر حکومت نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو اعلیٰ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اس خلا کو اپنے کیس لا سے یا ججمنٹ لا سے پورا کریں اور ایسا طریقہ کار وضع کریں جس کی روح سے خود بخود یہ ثابت ہوتے ہی کہ مقدمے کے گواہان جھوٹے تھے، یہ شکایت بے بنیاد تھی، جھوٹی شکایت کرنے والوں کے خلاف قذف کا مقدمہ قائم ہو جائے اور ان کو اس کی سزا مل جائے۔ اگر 4 آدمیوں کو آج سے پہلے سزا مل گئی ہوتی تو کوئی شخص جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کے خلاف تھانے میں جا کر پرچہ کٹواتا ہے، FIR درج کراتا ہے کہ اس فلاں شخص نے یہ جرم کیا ہے اور یہ اس کام میں ملوث ہے، پھر وہ تحقیق ہوتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، قاضی یا عدالت فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس پر جو الزام لگایا گیا وہ بالکل غلط ہے، تو لازمی ہے کہ جس شخص نے یہ جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے، جھوٹا کیس درج کیا ہے، اس کو قذف کی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو بلا وجہ اتنی تکلیف دی، اس کو مقدمے میں پھنسایا اور اس کو خراب کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ شریعت اسلام نے جھوٹے شخص کے لیے سزا مقرر کیا کہ وہ 80 کوڑے اس کو ملنے چاہیے۔ تو یہ اگر حدود آرڈیننس میں ایسی کوئی بات ہے کہ اس میں کوئی لمبی مدت ہے تو اس میں ترمیم اور تبدیل ہونی چاہیے۔ حدود آرڈیننس میں یہ بات بالکل واضح کر دی جائے کہ اگر کسی شخص نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور وہ اپنے الزام کو شرعی تقاضوں کے مطابق ثابت نہ کر سکا تو یہ ثابت نہ کر سکنا ہی دلیل بن جائے گا کہ وہ شخص جس نے الزام لگایا تھا وہ قابل سزا ہے۔ اب اس کے لیے کسی نئے مقدمے کی قطعاً ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا پروف نہ کرنا واضح ثبوت بنے گا کہ اس نے جو الزام لگایا تھا وہ غلط تھا، اور جو شریعت اس کے الزام جس نے سنا ہے
اور اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے الزام کی شہادت نہیں پیش کر سکا، تو شہادت نہ پیش کرنا ہی دلیل بن جائے گا کہ اس کا الزام غلط تھا اور اس کو قذف کا مرتکب ہوا ہے، لہذا اس کو قذف کی سزا دی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر جرم کے لیے الگ ایک کیس بنتا ہے، اس کی سماعت ہوتی ہے۔ جہاں تک قذف کا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب ایک شخص بدکاری ثابت نہیں کر سکا تو خود بخود جو ہے اس پر قذف کی سزا نہیں لگے گی، بلکہ قذف کا ایک الگ مقدمہ بنے گا اور ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ قذف کا مرتکب ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے ملک کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر کیس کو الگ سنا جاتا ہے، اس بنا پر یہ الجھن جو ہے یہ ہمارے ملک کے ایک مجموعی قانونی نظام کی ہے، نہ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حدود آرڈیننس سے ہے۔